امام زرقانی نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک شخص آیا، اس نے منت مانی تھی، آقا میں نے ایک منت مانی کہ مکہ فتح ہو جائے گا تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں گا، ذرائع نہیں ہوتے تھے، کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں گا، تو آقا مجھے اجازت دے۔ کہاں مکہ، کہاں مدینہ؟ میرے آقا نے فرمایا ماں ہے تیرے گھر میں؟ کیا پوچھا؟ ماں ہے تیرے گھر میں؟ جی آقا ہے۔ فرمایا ارجع، واپس چلا جا، الی امک فقبل قدمے، جا واپس چلا جا، چوکھٹ کعبہ کی چومنے کی منت مانی، چوکھٹ کون سی چومنا چاہتا؟ اللہ کے گھر کی منت مانی، اور منت مان لے تو پوری کرنا لازم ہوتا، معاف نہیں ہوتی۔ فرمایا جا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، کعبے کی چوکھٹ کا اجر مل جائے گا۔ کتنی عبادت کے زاویے، النظر الی وجہ ابی، مومن کا چہرہ تک لیا، ماں باپ کا چہرہ تک لیا، کعبہ دیکھ لیا۔ پھر فرمایا النظر الی والد، اگر باپ کا ہی صرف چہرہ تک لیا، ماں نہیں ہے، فرمایا باپ کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، اسے بھی تکنے سے عبادت ملے۔ مومن کا تکنا عبادت، کعبے کی دیوار کو تکنا عبادت، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے والا اسے پڑھنے کے لیے الفاظ نہیں آتے۔ ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ ایف اے، بی اے، ایم اے، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، وجہ یہ تلاوت نہیں ہوتی، لفظ ادا نہیں کرتے، شرماتے ہیں، کس کے پاس جاؤں؟ قربان جائیں۔ آقا فرماتے ہیں عام بندے کا پڑھنا اس کو تو سنگل اجر ملتا ہے، لیکن جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو ہر نیک لفظ پر، ہر لفظ کی ادائیگی پر ایک نیکی عطا نہیں کرتا، دگنی نیکیاں عطا کرتا، الجھتا بھی ہے، پھسلتا بھی ہے، آگے بھی چلتا۔ لیاقت صاحب آگے قابو کر لیں، یہ بڑی مشکل سے قابو آتے ہیں، ان کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی نا۔ لیاقت صاحب آگے، بھاگ نہ جائیے لیاقت صاحب۔ تو کتنی نیکیاں ہو گئیں، مومن کو تکنا عبادت، ماں کو تکنا عبادت، باپ کو تکنا عبادت، خانہ کعبہ کو تکنا عبادت۔ فرمایا نہیں آتا نا قرآن مجید، صرف ورقہ دیکھ کے بس دیکھ لے۔ قرآن مجید کا اس وقت قرآن چمڑوں پہ ہوتا تھا، لکڑی پہ ہوتا تھا، درختوں پہ ہوتا تھا، تلوار کے دستے پہ ہوتا تھا۔ فرمایا بس جہاں لکھا ہو قرآن کی آیت تک لو، عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ بھلے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ کا وضو نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور مولا علی کے بارے میں فرمایا علی سارے کا سارا عبادت ہے، تک لو عبادت ہے، اس کا نام جپ لو عبادت ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے سارے جسم کو، آگے سے دیکھ لو پیچھے سے دیکھ لو، عبادت ہی عبادت ہے۔ راستے میں سے کانٹے دار شے ہٹا دینا نیکی ہے۔ وضو کر لیں تو آقا فرماتے ہیں جب وضو مکمل ہو جاتا ہے تو جسم کے کوئی گناہ انسان کے وجود پر وضو رہنے نہیں دیتا، سارے ختم ہو جاتے ہو۔ عبادت کی کتنی اقسام ہو گئی۔ تو آنے والے نے تیسرا سوال کیا، پہلے پوچھا اسلام کی ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان اپنے من کو اللہ کے لیے کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور اٹھ جانے پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آنا۔ اس نے دوسرا سوال کیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے حج کرنا، یہ سارے احکامات اسلام ہو گئے۔ ایمان الگ بیان کیا اور اسلام کو الگ بیان کیا۔ تیسرا سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، آقا احسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بلند ترین عمدگی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عمدگی اس کو کہتے ہیں۔ اب آ جائیے تیسرے جواب پر، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت یوں کر۔ اللہ، میں نے عبادت کی آپ کو پوری احادیث کا 3 روایتیں سنا دی۔ تکنا عبادت، کسی کو دیکھ لینا عبادت، کسی کی محفل میں چل، بابا طبرانی میں تو اس سے بھی آگے ہے، میں مزید ایڈ کر دوں، طبرانی میں تو یہاں تک آتا ہے، امام سیوطی نے بھی اس کو الدر المنصور میں بیان کیا کہ اگر کسی کے والدین وفات پا جائیں، ماں باپ وفات پا جائیں
تو وفات پانے کے بعد مسلمان ڈیڈ باڈی کہاں دفن کرتے ہیں؟ قبرستان میں. کہاں دفن کرتے ہیں؟ بڑا خطبہ ڈالی جاتی قبرستان نہ جایا کرو، جانا شرک. کہاں لکھا ہے شرک؟ جانا نہیں، حرام ہے، شرک ہے، گناہ. اور آپ بھی بڑے سیانے پوچھتے ہی کون بھائی کتنے لکھا ہے مولوی صاحب؟ بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہے شرک شرک. جانا شرک تو دفن کرنا کون سا ثواب ہو گیا؟ بات ہی ختم، مردے پھینک دیں. فرمایا اگر ماں باپ وفات پا جائیں، اولاد اگر ماں باپ کی قبر پہ چلی جائے، منظارہ قبر ابوئی، کوئی بیٹا اولاد اپنی ماں کی قبر پہ چلا جائے، باپ کی قبر پہ چلا جائے، دونوں کی قبر پہ چلے جا، جمعے کے دن چلا جائے، فرمایا اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نسبتوں کا حیا کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی نگاہ رحمت کر دیتا ہے. گیا قبرستان ہے، مسجد میں نہیں گیا، یہ ذرا نوٹ کرے. مسجد میں جائیں تو چلتے ہی قدم اٹھتے جائیں تو اللہ پاک درجے دینا شروع کر دیتا. کسی محفل میں چلے جائیں تو آپ کے قدم قدم پر نیکی ملنا شروع ہو جاتی. مکہ اور مدینہ جائیں تو ہر قدم پر آپ کا قدم اٹھ رہا ہے. میں مکے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. ایک ایک قدم جب تک آپ گھر واپس نہیں آ جاتے تب تک آپ کے سانس میں بھی برکت ہے، آپ کے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں. جب تک واپس گھر نہیں آ جاتے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا. قدم قدم پر دعا قبول ہو رہی، آپ کو ہر قدم پر نیکی ملتی. محفل میں چلے جائیں ہر قدم پر نیکی، مسجد میں چلے جائیں ہر قدم پر نیکی، نیک مجلس میں چلے جائیں ہر قدم پر نیکی، مکہ چلے جائیں ہر قدم پر نیکی، مدینہ چلے جائیں ہر قدم پر نیکی. جنازہ پڑھنا ہو قدم قدم پر، آپ نے قبر تک جانا، تدفین کرنی، قدم قدم پر آپ کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، نیکی ملتی چلی جاتی. یہ الگ بات. لیکن ماں اور باپ کی قبر پر چلے گناہوں کی پنڈ آپ کے اوپر ہے. فرمایا وہ شخص جو اپنے ماں اور باپ کی قبر کی صرف زیارت کرنے جائے. کیا کرنے جائے؟ تکنے جائے. آج ماں کو ملا ہوں، آج میں اپنے ابو کو ملا ہوں جو مجھے کھلاتے تھے، آج اس ماں کو ملا ہوں جو صبح مجھے چائے پلاتی تھی. وہ ساری محبتیں، چاہتیں، عقیدتیں یاد آ جاتی ہیں. جب آقا نے بھی اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تھا تو حضور کو بھی وہ ساری باتیں یاد آ گئی. اتنا روئے کہ صحابہ کو بھی حضور کا رونا گوارا نہ ہوا. تب حضور نے منع کیا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور، تمہیں منع کیا تھا نا قبرستان نہ جایا کرو. وہاں کھڑے ہو کر فرمایا فما امرت ھذا، اب میں حکم دیتا ہوں. پہلا حکم منسوخ کہ نہیں جانا، اس میں عورتیں بھی شامل تھی، مرد بھی شامل تھے. اب حکم دے دیا، اب میں حکم دیتا ہوں. میں نے ماں کی قبر دیکھی، اللہ نے اجازت دیتی. ہر مومن اپنے مومنوں کی قبر پہ جایا کرو. وہاں جاؤ گے تمہارے نیک اعمال بھی بڑھیں گے، تمہیں تقویٰ بھی ملے گا، تمہیں اجر بھی ملے گا. اب وہ بچہ اپنی ماں کی قبر پہ جا رہا ہے، باپ کی قبر پہ جا رہا ہے، گناہوں کا ایک اس کے اوپر گٹھ ہے. میرے آقا کیا فرماتے؟ فرمایا جب وہ ماں کی قبر کو دیکھ لیتا ہے نا، ہے برا، ماں باپ نے اس کو برا کردار نہیں دیا تھا، ماحول سے اس نے برے کردار کو ایکسپٹ کر لیا، اس نے دوستوں سے برے کردار کو ایکسپٹ کر لیا، اس نے معاشرے سے برے کردار کو ایکسپٹ کر لیا. لوگوں اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے کا وعدہ وفا کرو. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، ایف اے، بی اے، ایم اے. اب کیا ہو رہا جی؟ اب بچے کی شادی، اب کیا ہو رہا؟ اب میں دادا بن گیا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے دادا بننے پر صدقے جاما چھوٹے چھوٹے ٹماٹر آ جاتے ہیں. یہ جی میرا داد، یہ میرا پوترا، یہ میرا دوترا. آپ نے اپنے جوان بیٹے کو شادی تک مصطفیٰ کی محبت میں بھی کتنا جوان کیا تھا کہ بزنس کاروبار، بزنس کاروبار، بزنس کاروبار. پوچھا جائے گا نا آپ سے کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ جی آپ ہی بولے نا، میں تو مولوی نہیں ہوں بابا. پوچھا جائے گا نا. آپ اترا 10 جواب دے جنا کھا دئی بیکار نہیں بتا. فرمایا جب وہ گناہگار اولاد اپنی ماں باپ کی قبر کو دیکھنے جاتے ہیں تو اللہ پاک اس ماں باپ کی قبر پر آنے والے کے جتنے گناہ ہوتے وہ سارے کے سارے معاف کر دیتا. غفر لہ ما تقدم. یعنی قبر مٹی کا ڈھیر بھی اہل ایمان کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟
بولیے مٹی کا ڈھیر ہے. لوگ کہتے ہیں قبر میں سارے مردہ. اگر مردہ تھے تو فیض کیسے چلا؟ تو فیض کس کا چل رہا ہے؟ ماں کا. فیض کس کا چل رہا ہے؟ باپ کا. ذرا توجہ کیجئے گا. علامہ ابن تیمیہ کی بات کو ملا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ بات ایک کنسپٹ ہے. ہماری قوم بڑی سیانیاں سے الجھنا شروع کر. دیکھیں مردے فوت ہو گئے، ثواب عذاب ختم. ثواب عذاب ختم. ثواب نہیں پہنچتا. پہنچانا کس نے ہے بھائی؟ آپ نے. جب میت سامنے ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، مولوی صاحب نے جنازہ شروع کر دیا. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذرا اونچا بولیے. جنازہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کس کا؟ اپنا کہ اس کا؟ وہ مردہ ہے یا زندہ؟ مردہ ہے نا. ذرا اپنی عقل کو حاضر کیجئے. جنازہ کون پڑھ رہا ہے؟ زندہ. کس کا پڑھ رہے ہیں؟ مردہ کا. آپ کا عمل، آپ زندہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ اور جس کا پڑھ رہے ہیں، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی، شیعہ، میں اس کانسیپٹ نہیں دکھاتا. میں سب کو ملا کے بات سمجھتا چاہتا ہوں. مجھے آپ سمجھا دیں. جنازہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ مردے کا. پڑھ کون رہے ہیں؟ زندہ. جنازہ پہنچ جاتا. بولیے. مولوی صاحب کا گریبان پکڑ کر پوچھے بابا ساتھ مت نہ پڑھنا. جنازہ پڑھ رہا ہے اس کا کہ جو اٹھ کے اپنا کپڑا کفن تک صحیح نہیں کر سکتا. اور پڑھ کون رہے ہیں؟ زندہ. کس کا پڑھ رہے؟ مردہ کا. پہنچ گیا جنازہ. عجیب انسان ہے جی. شے نہیں یہ پہنچتی، شے نہیں پہنچانا آپ کا کام ہے، وہ مالک کا کام ہے. وہ چاہے تو جنازے سے بخش دے، چاہے تو اس کی مرضی. آپ پھر اینڈ پہ پڑھتے ہیں اللہ مغفر، اے مولا بخش دے لحیاتنا، پہلے سانو بخش. کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ میں. اس کے بعد کس سے نام آتا؟ وہ میتنا، یہ جو سامنے ڈیڈ باڈی پڑی ان کو بخش دے. پھر اگلی دعا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ شاہدنا، ہم حاضر ہیں ہمیں بخش. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وہ غائبنا، جو یہاں نہیں ہیں یا اللہ ان کو بھی. عجیب انسان ہے. آپ کی عقل کدھر جاتی جی؟ جو پڑھے میت کو پہنچتا نہیں. بھی پہنچانا تو جس کا کام ہے وہ کر رہا، آپ اپنا کام کریں. جو محکمہ ہی آپ کا نہیں، آپ کیوں اس میں لٹ اٹھا کے پھرتے ہیں؟ تو یہ وہ دین ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا یہ وہ دین ہے. لفظ اچھے بول دے، رب رب ہو کر اس اچھے لفظوں کا بھی حیا کر لیتا. اب میت ہے قبر میں، ماں ہے یا باپ، فیض مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ بولیے. علامہ تیمیہ لکھتے، اہل حدیث اس کو بڑا مانتے، باب نمبر 10 وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی میت کے پاس کوئی زندہ آئے نا تو سلام کرے. سلام کرے تو میت کو اللہ پاک حکم دیتا، اٹھ تیرا ملنے والا تجھے سلام کر رہا ہے. اس کو کہتا، اللہ پاک فرماتا ہے تیرا ملنے والا کان یاربہ فی الدنیا، یہ تیرا دوست تھا، تیرا فیملی ممبر تھا، سلام کا جواب دے. علامہ تیمیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر مردہ کے پاس زندہ آئے تو وہ سلام کا جواب دیے بغیر رب اس کو ٹکنے بھی نہیں دیتا. رب اس کو، تو جو زندہ ہوگا قبر میں وہی جواب دے گا نا. نہیں سمجھے؟ اب میرا اشارہ نہیں سمجھے؟ میں قبر میں جو ولی، جو غوث، جو قطب، جو ابدال، جن کے ماں باپ ساری عمر میلاد کیا ہوگا، 11ویں کی ہوگی، 12ویں کی ہوگی، حضور کا ذکر کیا ہوگا، عام کیا ہوگا، وہی قبر میں جا کے زندہ ہوتے ہیں نا. عام بندہ تو زندہ نہیں ہوتا نا. آپ ابھی سمجھے نہیں. زندہ وہی ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کے دین کو زندہ کیا، حضور کی محبت کو زندہ کیا، پیار کو زندہ کیا، اولیاء کے ذکر کو زندہ کیا. وہی زندہ ہوگا نا کہ ہر غیر ہی زندہ. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں ارے ناداں، اگر عام بندہ مومن کلمہ پڑھنے والا اس کو زندہ سلام کرے تو قبر والا اللہ کے حکم سے جواب دیے بغیر نہ رہے. تو دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہے اور اس خطے سے تو سلام کر صاحب گنبد خضرا کو، وہ تجھے جواب کیوں نہ دے؟ تو حضور کا ماننے والا عام امتی مرو مٹی کے نیچے بیٹھا ہوتا. اب تو موبائل نے ہر چیز آسان کر دی. چھوٹا سا موبائل ہوتا، وہ ساؤتھ افریقہ دنیا کے اینڈ پہ پہنچا، کینیڈا پہ آپ کال کرتے ہیں، آسٹریلیا پہ کال کرتے ہیں، منٹ لگتا کہ نہیں؟ بولیے. ٹیکنالوجی کے دیوان لگتا. حضور کی سماعت اس ٹیکنالوجی سے بھی کمزور ہے. اللہ نے آنکھ دی،
فرما سونا ایسا کیمرہ ہی نہیں بننا جیسی تیری آنکھ ہے، ایسی سماعت والے لاؤڈ سپیکر نہیں بنیں گے کہ وہ قید کر سکے۔ فرما تو جب دیکھتا ہے نا تو پھر اینڈ ہو جاتا اس شے کا، تیری سماعت پھر بھی قائم رہتی۔ علامہ تیمیہ کہتے ہیں لوگوں جب درود پڑھتے ہو تو مصطفیٰ جواب دیے بغیر نہیں رہتے، اس لیے دین کے اندر اتنی جامعیت ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ سب کچھ محبت رسول کا محتاج ہے۔ اللہ پاک اس ماہ میلاد کے صدقے ہمارے